السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ پارے کے کوئز کے آنسرز کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جی آج ہم کوسچن نمبر 1 دیکھیے، اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل تاکہ تم ہو گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہ۔ دوسرے پارے کا آغاز تحویل کعبہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو تقریباً 15 یا 16 ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی قبلے کا رخ تبدیل کرنے کا، تحویل کعبہ کا آرڈر آسمانوں سے آ گیا، کیونکہ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دلی تمنا تھی۔ اور دوسری بات اگر آپ سمبولیکلی دیکھتے ہیں تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو کعبہ ہے، قبلہ ہے، وہ ایک سمت تو ہے ہی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ان کے لیے ایک کمانڈنگ اتھارٹی بھی ہے کہ اللہ کا گھر، وہاں سے ان کو کمانڈز آئیں گے اور اسی کو انہوں نے فالو کرنا ہے۔ تو اس میں پھر جو ہم پیچھے پہلے پارے میں ہم نے پڑھا امت بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے، ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی عطائیں نازل کی، لیکن انہوں نے اپنی بری عادتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو غضبناک کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کے کیریکٹرز تک بات پہنچ گئی تھی پہلے پارے میں کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا، حضرت ابراہیم نے گھر کی تعمیر کی۔ اب اس سے آگے جو بات اس دوسرے پارے میں آئی ہے وہ آئی ہے نئی امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا ہے، تقرر کیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز۔ تو اس کے حوالے سے یہاں پر یہ والی آیت ہے، اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا۔ تو ایک خوبصورت نام ہے ہماری امت کا کہ ہم نہ تو بہت زیادہ افراد کرتے ہیں، ایگزاجریٹ کرتے ہیں، نہ ہی ہم تفرید کرتے ہیں۔ ہمارے دین کی امتیازی شان جو ہے وہ ہے بیلنس، معتدل، اور اس لیے کہ ہم لوگوں پر گواہ ہوں اور لوگ ہم پر گواہ ہوں۔ تو ہم لوگوں کا جو ایک کام ہے ہماری امت کا، وہ یہ ہے کہ ہم قیامت والے دن بہت سے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ قیامت والے دن ہم لوگوں پر گواہی دیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر گواہی دیں گے۔ مختصر سے اس کی وضاحت یوں کی جاتی ہے حدیث میں کہ جب نبیوں کا سلسلہ، سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ گچھ کر لیں گے، تو پھر اس کے بعد ان کی امتوں کو بلایا جائے گا، تو امتیں منکر ہو جائیں گی کہ انہوں نے تو ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچایا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھیں گے، ہاں بھئی تمہارا کوئی گواہ ہے کہ تم تک پیغام پہنچایا تھا تم نے اپنی اقوام تک؟ انہوں نے کہا جی امت محمد ہماری گواہ ہے۔ پھر امت محمد کو اللہ تعالیٰ طلب کریں گے گواہی کے لیے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یا اس دن کے، تو پھر امت محمد گواہی دے گی، اور پھر وہ کہیں گے کہ ان کو کیسے پتہ، یہ تو ہم سے کئی 100 سال بعد آئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ امت محمد سے پوچھیں گے بھائی تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے جی ہاں ہمارے گواہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی ان تمام لوگوں پر گواہی دیں گے کہ جی ان نبیوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی گواہی کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اور جو مجرم ہیں ان کی گواہی کو ریجیکٹ کر دیں گے، ان کے اعتراض کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 2، آپ جہاں سے بھی نکلیں تو اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام ہی کی طرف کیجیے، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو تو نماز کے وقت اپنے چہروں کو اسی کی جانب پھیر لو۔ یہ ہے مسلمانوں کو آرڈر کہ مسجد حرام اب ہمارا قبلہ و کعبہ ہے، اور نماز کے وقت ہم نے اسی کی طرف رخ کرنا ہے، یہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ بس تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرنا۔ یہ اب دیکھیں، جب بھی کسی نئے کام کے لیے کسی نئی امت کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، کسی کو کوئی رسپانسبلٹی دی جاتی ہے، تو اوبیسلی اس کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو جو کام ہم سے اللہ نے لینا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے، کاز کے لیے منتخب ہوتے ہیں، پھر ان کو اپنے کیریکٹر کا میک اپ کرنا ہوگا، ان کی ٹریننگ کیریکٹر سے ہوگی، ان کی ٹریننگ ہوگی کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، ذکر اللہ کا بہت بڑا ہے، اور شیطان نیگیٹو سوچوں کے ذریعے، وسوسوں کے ذریعے، ہمارے وقت کو ضائع کرنے کے ذریعے ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ تو جب ہم اللہ کے ذکر کو لے لیتے ہیں تو وہ ایک شیلڈ میں اپنے آپ کو پروٹیکشن میں لے جاتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہم بہترین طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور حدیث میں بہت سی حدیث میں بیان کی جا سکتی ہیں، جس میں ایک صرف بیان کروں گی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں، تنہائی میں یاد کرتا ہے میں تنہائی میں
یاد کرتا ہوں. محفل میں یاد کرتا ہے میں اس کو محفل میں یاد کرتا ہوں, اور اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں. اور پھر نیکسٹ ہے ذکر اور پھر شکر. شکر کا مطلب کیا ہے کہ منعم جس نے آپ پر انعام دیا اس کے حکم کے مطابق اس کی نعمتوں کو صرف کیا جائے. جس طرح اور جس جگہ پر اللہ کا حکم ہے وہاں پر اسی طریقے سے ان نعمتوں کو خرچ کیا جائے, نعمتوں کی حفاظت کی جائے, اور اپنے ان نعمتوں کا استعمال بھی اچھا ہو اور ان نعمتوں کو اچھے طریقے سے حفاظت سے رکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا شکر کرو, اور جب آپ اللہ کا شکر زبان حال سے الحمدللہ کہہ کر بھی کرنا چاہیے. جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہماری وہ نعمت جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے, اس کو دوام ملتا ہے. کویسچن نمبر 4, ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف سے, وَالْجُوعِ اور بھوک سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے. تو 3 چیزیں یہاں پر ہمیں پین کی فلسفی میں پتہ چلی ہیں کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے, قرآن کہتا ہے کہ ہم اس کو لازماً آزمائیں گے. تو جو خوف ہے کسی بھی قسم کا, کوئی بیماری کا, بڑھاپے کا, موٹاپے کا, اس طرح کے خوف, آپ کے فائنینشیل جو بھی خوف ہیں, اور اس کے بعد بھوک, کبھی کبھی آپ کو فزیکل بھوک ہوتی ہے کہ فقر و فاقہ ہوتا ہے, کبھی کبھی محبت کی بھوک ہوتی ہے, کبھی کبھی توجہ کی بھوک ہوتی ہے, اور نقصانات تو ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اس دنیا کی زندگی میں رکھا ہے. اور اے نبی بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پھر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہمیں قرآن سے سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ کا شکر کرنا ہے, اور پھر صبر کرنا ہے. صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے. تو ہم اپنی سوچ کی اصلاح یہاں پر کریں کہ جس کو تکلیف آ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں بڑا بیچارہ ہے, قرآن کہتا ہے کہ جو تکلیف پر صبر کر لیتا ہے وہ بہت بڑے انعامات کے دروازے کھولتا ہے. اور اسی سلسلہ کلام میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مردہ اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں, اپنی جان کی قربانی دے دیتے ہیں, وہ شہید ہیں اور ان کی زندگیوں کا تم شعور نہیں رکھتے. آیت نمبر 161 اور کویسچن نمبر 5, یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ وہ کفر پر قائم تھے, ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی. تو کافر جو اللہ کے حکموں کو چھپاتے ہیں, کافر کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا لینا. تو کافر اس دل کے اندر سے اٹھنے والی آوازوں کو اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو, ان ساری چیزوں سے اپنے جب کان بند کر کے زندگی گزارتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ آتا ہے کہ اللہ ان پر لعنت یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے ان کو. زندگی کھاتے پیتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, دنیا ملتی ہے ان کو, لیکن اللہ کی رحمتیں, اللہ کی برکتیں, اللہ کی عنایات, یہ سب کچھ ان کی زندگیوں سے نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اور فرشتے کیا ہیں, فرشتوں کی کیسے لعنت ہوتی ہے کہ فرشتے انسانوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں, تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کھلے چھٹے ہوئے بھینسے جو پوتر جاتے ہیں, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, تو ان کا کوئی مالک نہیں, کوئی ان کو پکڑتا نہیں, کوئی صاف نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں بھائی جہاں گواچی گاں ہے تو پھرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ کو بھی پھر ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی خوشی سے اس کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کی, رحمت کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں. کویسچن نمبر 6 ہے, اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے اسے کھاؤ. حلال تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم مردار نہیں کھائیں گے, ہم خنزیر نہیں کھائیں گے, ہم خون نہیں پئیں گے, ہم شراب نہیں پئیں گے. لیکن طیب کی ڈیفینیشن ضروری ہے. طیب جو لغت میں مطلب ہے وہ ہے کہ وہ چیز جو کہ خوبصورت ہو, خوش رنگ ہو, خوش ذائقہ ہو. اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کھانے سے اس کو جوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیوٹریشس ہو, آپ کی باڈی ٹائپ کے مطابق ہو, ویدر کے مطابق ہو. اتنا کھائیں جتنا آپ اس کو ہضم کر سکتے ہیں, جتنا آپ کے لیے بینیفیشل ہے. اور پھر اس کے بعد صاف ستھرا کھائیں, گند لے کر نہ کھائیں کسی میلے ٹھیلوں سے اور پھر اس طرح سے ایسی جگہوں سے جہاں پہ کہ صفائی کا اہتمام نہیں کیا جاتا. تو اسی جو آتا ہے نا کہ جو بے بس ہو جائے تو وہ تھوڑا سا لے کر کھا لے. تو یہ وہی حکم ہے کہ اگر آپ گندی چیزیں جس طرح آپ چھابڑیوں سے ناشتہ لے کر کھا رہے ہیں اور پاپڑی چاٹ لے کر کھا رہے ہیں جس میں مکھیاں بھی ہیں اور جس میں سنڈیاں بھی انہوں نے فرائی کی ہوئی ہیں, تو آپ نے
ان کیس آف ایمرجنسی اگر آپ کہیں پہ جا رہے ہیں اور آپ کو یہ گندی چیزیں کھانی پڑ سکتی ہیں تو آپ اس کو چسکے لے لے کر مزے مزے سے نہ کھائیں، بس اتنا سا کھا لیں کہ جتنا آپ کا گزارا ہو جائے، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ لگو۔ تو کھانے پینے کا شیطان کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ جب آپ گندی چیزیں کھاتے ہیں تو پھر وہ شیطان اس گندے کھانے کے ذریعے آپ کی باڈی میں چلا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہارا دشمن ہے۔ کھانے پینے میں وائز چوائس کرو، سیم ایز کہ آپ اپنی ایک مرسیڈیز کار میں کبھی بھی اس کے پانی کی، اس کی وہ جو ٹینک ہے نا، پٹرول کی جو ٹینک ہے، اس میں کبھی بھی پانی نہیں بھر دیتے، مٹی کا تیل نہیں ڈال دیتے، کوکنگ آئل نہیں ڈال دیتے، کیونکہ وہ اس چیز کو نقصان دے گی۔ تو اسی طرح گندا کھانا ہماری باڈی کو خراب کرتا ہے اور وہ شیطان کے راستے کی طرف ہمیں لے کر چلتا ہے۔ اچھا جی، 177 آیت ہے اور کویسچن نمبر 7 بن رہا ہے آپ کے اس کوئز کا۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، یوم آخر پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، خرچ کرے مال اس کی محبت کے باوجود، اس قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور جو کوئی پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کوئی عہد کر لیں، اور خاص طور پر صبر کرنے والے ہیں فقر و فاقہ میں، تکالیف میں اور حالت جنگ میں، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ متقین ہیں۔ ہم پہلے پارے میں صراط الذین انعمت کی تفسیر میں پڑھ کے آئے ہیں، انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو نبی جین ہیں، صدیقین ہیں۔ تو صدیقین کی جو فردر ڈیفینیشن ہے وہ یہاں سے آپ کو ملے گی کہ نیک لوگ، چونکہ ہم میں سے ہر بندہ اپنے طور پر کوئی کچھ نہ کچھ نیکی کے کام اڈاپٹ کرتا ہے اور باقی کام چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی ایک واضح ڈیفینیشن دے دی کہ آپ کی سوچوں کی اصلاح سے نیکی شروع ہوگی، یعنی کہ آپ اپنی سوچوں کی عمارت، کیونکہ ایکشنز آر دا ڈائریکٹ ریفلیکشنز آف یور تھنکنگ، تو جو آپ سوچتے ہیں آپ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، یہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ کبھی ہم اس کی ڈیپ ڈسکشن کریں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں آ گیا، اس کے بعد مخلوق کی خدمت آ گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مال کو، اس باوجود اس کے کہ مال کی محبت دلوں کے اندر ہوتی ہے، اس کو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر اور ایک دوسرے کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہی رہیں۔ اور پھر جو دو بہت اہم کوالٹیز ہیں جو کہ آپ کے کیریکٹر میں لازمی ہونی چاہیے، آپ ایفائے عہد کرنے والے ہوں، یعنی اپنی کمٹمنٹس پوری کرنے والے ہوں۔ وہ عہد آپ نے اللہ تعالیٰ سے عبادت کا کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صورت میں، یا کوئی بھی کانٹریکٹ آپ نے سائن کیا ہے کسی جاب کے حوالے سے، ٹائم کے حوالے سے آپ کمیٹڈ ہوئے ہیں، آپ نے ان کمٹمنٹس کو پورا کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد صبر کرنا ہے۔ تو آپ کو اور صبر کرنے کے کون کون سے مواقع ہیں کہ جب کھانا کم، میرے فقر و فاقہ ہو، تکلیف ہو، جنگ کی حالت ہو، تو یہ حالت جنگ میدان جنگ میں بھی ہو سکتی ہے، یہ حالت جنگ آپ کی لائف میں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی بیماری سے، کسی بری سچویشن سے فائٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب اگر آپ کرکس میں دیکھیں تو اپنی سوچوں کی اصلاح کریں، یعنی کہ اللہ کی ذات کا اور اس کے بارے میں تمام چیزوں کا آپ کا ادراک ہو، اس کے ساتھ آپ ایک سوشل بندہ ہو، آپ کی ذات دوسروں کے لیے بینیفیشل ہو، آپ اللہ تعالیٰ کو اس کا جائزہ دینے والے ہوں، اور پرسنل سیلف گرومنگ میں دو آتے ہیں بہت اہم ہیں، پرسسٹنٹ ہوں اور آپ کمیٹڈ ہوں۔ جب آپ دو کام کریں گے تو پھر اللہ کی نظر میں آپ آ جائیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد 185 آیت کریمہ ہے اور آپ کا کچھ کا کویسچن نمبر 8 ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ۔ رمضان کے مہینے کی کوالٹی نمبر 1 یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی اس مہینے میں موجود پائے، وہ مسافر نہ ہو، مقیم ہو، اور اس مہینے میں اور وہ مریض نہ ہو، تو اس کو پھر اس پورے مہینے کے روزے رکھنے چاہیے۔ اور اگر کوئی مریض ہو یا بیمار ہو، یعنی کہ حاملہ عورت ہے وہ بھی مریض کے حکم میں ہے، جو بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے وہ بھی مریض کے حکم میں ہے، یا ایسی مریض جیسے کہ کوئی گردے کا پیشنٹ ہے، جیسے کہ کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، تو پھر وہ روزے چھوڑ سکتے ہیں، اور لیکن دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیں۔ اور اگر نہیں کر سکتے، وہ کوئی ایسی بیماری ہے، تو پھر اس کا فدیہ دے دیں، یعنی کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 9 ہے، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں سے، کیونکہ اس سے پہلے جب قرآن نازل ہو رہا تھا 2 ہجری میں روزے فرض ہو رہے ہوئے ہیں، تو جو ایک بنی اسرائیل کی شریعت والا ایک پابندی تھی وہ یہ تھی کہ رات کے وقت بیوی سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا،
لیکن اب مسلمانوں کو اس بات پر یہ پابندی بھی کھول دی گئی، یعنی کہ روزہ جب کھل جاتا ہے تو وہ پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ مرد اور عورت اپنے جائز جنسی تعلقات پیدا کر سکتے ہیں۔ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ تو جو ہے لباس کی خوبصورت یہاں پر ایک سمبل کا استعمال کیا گیا، کیونکہ جو لباس ہوتا ہے وہ انسان کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، انسان کے لیے کمفرٹیبل ہوتا ہے، انسان کی پردہ پوشی کرتا ہے، انسان اس کے ساتھ ایزی فیل کرتا ہے، اور لباس اور انسان سیم ہوتے ہیں۔ تو بیویاں اور ہسبینڈ ایک دوسرے کے لیے بحکم لباس ہیں، ایک دوسرے کے لیے پردہ پوشی کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کرنے والے، ایک دوسرے کی زیب و زینت، ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ زون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لباس کا خوبصورت سمبل یہاں پر استعمال کیا ہے۔ کوسچن نمبر 10، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے۔ فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے مطلب آپ سمپل اپنے ورڈز میں دیکھیں تو یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہونے والا سورج جو طلوع فجر ہو جاتی ہے تو اس وقت کھانا پینا چھوڑ دیں، یعنی جب فجر کی اذانیں ہو جاتی ہیں، اور پھر رات تک روزے کو پورا کرنا لازم ہے، یعنی کہ غروب آفتاب تک۔ تو سورج کے ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری عبادات کے لیے بھی اور نمازوں کے لیے بھی، اور خاص طور پر رمضان کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا جو کھانا پینا ہے وہ سورج کے ساتھ ہے۔ جو سورج کی طلوع فجر ہو جائے گی تو کھانا پینا بند ہو جائے گا، اور جب غروب آفتاب ہوگا یعنی کہ سورج غروب ہو جائے گا کھانا پینا شروع ہو جائے گا۔ تو دن یعنی کہ سورج کے وقت میں آپ نے کھانے پینے سے رکنا ہے، اور رات یعنی سورج ختم ہو جانے کے بعد آپ نے کھا پی لینا ہے۔ اور عورتوں سے مباشرت یعنی ان سے سیکس نہ کرو جب تم مساجد میں معتکف ہو، یعنی کہ وہ پابندی جو کہ رمضان میں راتوں کی سیکس کی کھول دی گئی ہے وہ پابندی مسجدوں میں برقرار ہے۔ مسجدوں میں یہ کوئی حرکت نہیں ہوگی، ہاں مباشرت نہیں ہو سکتی، میٹنگ ہو سکتی ہے، عورت جا سکتی ہے اپنے گھر کے جو بھی کام ہے، کھانا وغیرہ دینے، اپنے ہسبینڈ سے مل سکتی ہے، اس کے بال بنا سکتی ہے، اس کو کنگھی وغیرہ کر سکتی ہے، لیکن میٹنگ نہیں ہوگی اس کے ساتھ۔ اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے، پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے تو جو قربانی میسر ہو وہ پیش کر دو۔ یعنی اب حج اور عمرے کے احکامات ہیں 196 آیت کریمہ 11۔ کوسچن نمبر، جو قربانی میسر ہو وہ پیش کر دو۔ حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے، پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے، یعنی جیسا کہ مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر گھیر لیا گیا تھا تو مسلمان جو قربانیاں ساتھ لے کر گئے تھے پھر ان قربانیوں کو ذبح کر کے انہوں نے حلال ہو گئے تھے، احرام کھول دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قربانی میسر ہو وہ پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ پھر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو فدیے کے طور پر یا وہ روزہ رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ یہ تینوں اس کو آپشنز دیے گئے ہیں، یعنی یا صدقہ کرے یا روزہ رکھے یا قربانی دے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں امن حاصل ہو جائے اور تم سیدھے بیت اللہ تک پہنچ سکتے ہو تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے قبل تک وہ قربانی پیش کرے جو بھی اس سے میسر ہو۔ تو یہ ہے کہ اگر کسی نے سر منڈوانا ہے اور اس نے قربانی کرنی ہے، سر منڈوانا ہے تو پھر صدقہ کرے گا یا روزہ رکھے گا یا قربانی دے کر سر منڈوائے گا، جیسا کہ عمرہ کمپلیٹ کر کے ہم سر موڑتے ہیں۔ اس کے بعد 13 پہ آ جائیے، جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 روزے رکھے ایام حج میں اور 7 رکھو جب تم واپس آ جاؤ، کیونکہ جب ایک قربانی پیش کرتے ہیں، جب آپ حج تمتع کرتے ہیں یعنی حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں تو اس وقت پھر قربانی دینی ہوتی ہے، اور اگر قربانی نہ دیں تو پھر 10 روزے رکھنے ہوں گے، 3 حج کے دنوں میں ایڈجسٹ کریں اور 7 واپس آ کر۔ اور یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد میں حرام میں موجود نہ ہو، یعنی حج اور عمرہ اکٹھا کرنے کی جو سہولت ہے وہ مسافروں کے لیے ہے جو اس علاقے سے باہر سے آئے ہیں، تاکہ وہ بار بار آ نہیں سکتے اس لیے حج اور عمرہ اکٹھے کر لیں۔ لیکن حج اور عمرہ جو اکٹھا کرتا ہے پھر اس کو لازماً ایک قربانی دینی پڑتی ہے۔ اگر خالی حج کیا ہے تو اس میں قربانی ضروری نہیں ہے۔ حج کے معلوم مہینے ہیں، تو جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ان مہینوں میں حج کو تو اس کو خبردار رہنا چاہیے کہ اسے دوران حج رفث نہیں کرنا، یعنی ایسی کوئی بات جس سے کہ سیکشولی انسٹیگیٹ ہو، اس طرح کی کوئی بات نہیں وہ کرے گا، نہ ہی وہ فسوق نافرمانی کی کوئی بات کرے گا، نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات کرے گا۔ تو حج کے دنوں میں ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے، رفث، فسوق اور جدال۔ جب حج کے لیے جانا ہے تو بالکل پرامن ہو کر جانا ہے اور کسی کو پریشان نہیں کرنا۔ جب تم اپنے مناسک حج ادا کر چکو تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو۔ کوسچن نمبر 15،
اور آیت نمبر 200۔ تو مناسک حج کی ادائیگی کے بعد جو ایام تشریق ہوتے ہیں اس میں پھر ہمیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو بہت یاد کریں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی کہ جو دن ہمارے یہاں پہ قربانی کے اور عید کے ہوتے ہیں ان ایام میں پھر اللہ کو خوب یاد کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کی ریکمنڈیشن ہے۔ اے اہل ایمان، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں ہے کہ کچھ مان لیا اور کچھ چھوڑ دیا، اگر ایسے کریں گے تو پھر ہمارے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسلام یعنی کہ اپنی ول سبمٹ کرنی ہے تو پھر اللہ کی 100% انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے دل کی بھی مان رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی مان رہے ہیں تو پھر یقیناً آپ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ کوسچن نمبر 17 اور آیت نمبر 212، ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے۔ مزین یعنی کہ ان کو یہ دنیا کی زندگی اٹریکٹیو فیل ہوتی ہے، اور اس کو یہ کامیابیاں، یہ جو دولت ہے، یہ مال و دولت ہے، یہ ٹک ٹاک پہ اور یہ انسٹا پہ، یہ پیج پہ فین فالوئنگ ہے، لوگوں کے لائکس کمنٹس اور شیئرز ہیں، اس طرح سے، اور پھر اس کے بعد پیسہ ہے، مال و دولت ہے اور نمبرز ہیں، یہ سب انسانوں کو بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف چند روزہ زندگی کا ساز و سامان ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا کر آخرت پہ اپنا فوکس کر لیتے ہیں وہ قیامت والے دن ان تمام لوگوں سے اوپر ہوں گے۔ تو اس لیے چوائس ہماری اپنی ہے کہ ہم دنیا پر آخرت کو فوقیت دیتے ہیں کہ یہ صرف دنیا پہ ہی ریچ چاہتے ہیں۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل کیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات وارد نہیں ہوئے جو تم سے پہلوں پر ہوئے تھے، پہنچی تھی ان کو بأسا والضراء، بھوک اور تکلیف، اور وہ ہلا ہلا کر رکھ دیے گئے۔ تو بھوک، تنگی، تکلیف یہ انسانوں کو اس دنیا میں ضرور آئے گی۔ یہ جنت میں جانے کے لیے ٹیسٹس ہیں، لٹمس ٹیسٹس ہیں کہ اللہ تعالیٰ چیک کرے کہ ان کے ایمان میں کتنی کچھ اسٹرینتھ ہے اور ان کا بریکنگ پوائنٹ کیا ہے، اور یہ اپنے آپ سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان حالات میں یہ کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا مطلب ایک آپ سمجھ لیں کہ پین کی فلسفی بڑی کھل کر سامنے آ گئی کہ جو تکلیف ہے وہ کبھی کبھی انسان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے، کبھی کبھی اس کو اس امپیورٹی سے پیور کرنے کے لیے آتی ہے جو کہ اس کے اندر ہوتی ہے، جیسا کہ کوئی سرجن، ماہر سرجن کسی کا آپریشن کر کے اس کے اندر سے گند کو نکالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہرحال جنت میں جانے والے لوگوں کو ٹائم اینڈ اگین واش بھی کیا جائے گا، ہلایا بھی جائے گا، صاف بھی کیا جائے گا، جیسے کہ کپڑے کو واشنگ مشین میں ڈال کر دھویا جاتا ہے، تاکہ آپ کے اندر سے امپیورٹیز نکلیں اور آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ جی 19 کوسچن نمبر ہے اور آیت نمبر 216 ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قتال کرنا مسلمانوں پر فرض کیا گیا تھا، اور کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے تھے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری انسانی نیچر اور نفسیات میں، اور ایک اصول کی بات بھی ہے، اگر آپ بچوں کو ہی اپنے سامنے رکھتے ہیں تو بچے جو چیز پسند کرتے ہیں وہ ان کے لیے صحیح نہیں ہوتی، اور جو آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے درست ہوتی ہے، لیکن وہ ان کو پسند نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اسی طرح بڑا ہے ہمارا رب اللہ تعالیٰ، تو ہم بھی بالکل بچوں جیسا بیہیو کرتے ہیں، ہم اپنے لیے وہ چیز پسند کرتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، تھوڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ دینی چاہتا ہے اور اچھی چیز دینا چاہتا ہے، لیکن ہم بری اور تھوڑی چیز پر ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو، جو کچھ بھی تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے یا آئے گا یا حکم دیا جا رہا ہے اس میں تمہارے لیے ہی خیر ہے، اور تم نہیں جانتے اس بات کو لیکن اللہ جانتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے شراب اور جوئے، کوسچن نمبر 20 ہے، شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے۔ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ تو ایک اصول بھی پتہ چل گیا کہ جس چیز کا نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہو اس چیز کو چھوڑ دیا جانا چاہیے۔ جیسا کہ شراب اور جوئے میں کچھ فائدے بھی تھے، ظاہر ہے کہ شراب سے انسان کو ذہنی طور پر تسکین ملتی ہے، سیکشول انسٹیگیٹ ہوتا ہے، اور جوئے میں بھی ظاہر ہے کہ جب اہل عرب جوا کھیلتے تھے تو اس کے سارے پیسے کو وہ صدقہ کر دیتے تھے۔ تو اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو شراب اور جوا لوگوں کے لیے فائدہ مند تو ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ان کا گناہ ان کے ثواب سے بڑا ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر اب یہاں پر یہ شراب کے بارے میں پہلا حکم تھا، یعنی کہ لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے دیکھو کہ جو چیز زیادہ نقصان دہ اور کم فائدہ مند ہو اس کے ساتھ ہمیں کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو یہی ایک اصول بھی پتہ چل گیا انٹرنیٹ کے حوالے سے،
اور بہت سی چیزوں کے حوالے سے، کوئی جابس، سرٹن جابس کے حوالے سے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، دنیا حاصل کر کے کہ آخرت تو نہیں برباد ہو رہی. تو جو چیز زیادہ نقصان پہنچائے اور کم فائدہ پہنچائے اس چیز سے اوائڈ کریں. اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومنہ لونڈی بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ عورت سے اگرچہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو. ٹھیک ہو گیا. یاد رہیں کہ ایمان والے لوگوں کو اسلام اور ایمان والی عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے، اور قرآن نے ریکمینڈ یہ کیا ہے کہ ایک مومنہ لونڈی یعنی کہ بہت ہی ہمبل، بہت ہی عاجز بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی ایک مومن خاتون بہتر ہے ایک بہت ہی عمدہ اعلیٰ خاتون سے جو کہ شرک کرنے والی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ایک عورت سے 4 وجوہ کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، اور تم ایمان والی یعنی کہ کسی کے دین کو، کسی کے نسب کو، کسی کے مال و دولت کو، کسی کے حسن کو، ان 4 وجوہات کی بنیاد پر شادی کی جا سکتی ہے. تو تم سب سے زیادہ جس چیز کو پرائیورٹائز کرو وہ نیک بیوی ہو، کیونکہ نیک بیوی دنیا کی بہترین متاع ہے. اور اپنی عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. تو سیم گوز فار میل. لڑکوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اگرچہ کہ وہ مومن نہ ہوں اور مشرک ہوں، کیونکہ جب ایک لائف پارٹنرز بن جاتے ہیں تو آگے سے ایک نئی فیملی انہیں پروان چڑھنا ہوتا ہے، تو وہ پھر ایک بہت سے کمپلیکیشنز پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے میاں اور بیوی دونوں کا ایک سیم پیج پہ ان ٹرمز آف عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے. یقیناً اللہ محبت کرتا ہے. 222 آیت نمبر، اور کوسچن نمبر 22 ہے یقیناً ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. یہ آیت حیض کے حوالے سے ہے کہ وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں تو ان سے کہیے، یعنی کہ جو مینسٹریشن سائیکل ہے عورتوں کے، کہ اس میں اب سیکس کیسے کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی گائیڈ کیا کہ عورتوں سے سیکچول معاملات میں کنارہ کشی اختیار کریں. ہاں، صرف سیکس کے حوالے سے، اس کے علاوہ اسے کھا پی سکتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، یہ اس میں ایکسٹریم پہ نہیں جائیں گے. اور اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں، اور جب ایک عورت نیٹ کلین ہو تو ہی ہسبینڈ اسے اپنی شہوت پوری کرے، ورنہ اس کے بیمار ہونے کا بھی خدشہ ہے. جی، اس کے بعد جو ہماری 225 آیت کریمہ ہیں جس میں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری لغو قسموں پر، ایسی قسمیں جو کہ تم بغیر ارادے کے بس یوں ہی زبان سے نکل جاتی ہیں بغیر ارادے کے عادتاً، ان پر مواخذہ نہیں کرتا، لیکن وہ قسمیں جن پر کہ تم نے اپنے پورے دل کی خوشی سے، پوری اطمینان سے تم نے ان قسموں کو کھایا ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد ایلا کا ایک حکم ہے. ایلا کیا ہوتا ہے؟ 226 آیت میں اس کا ذکر ہے. ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے قسم کھا لیتے ہیں کہ وہ ان سے صحبت نہیں کریں گے، تو وہ 4 مہینے تک انتظار کریں، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بے حد بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اگر 4 ماہ یا سے کم مدت کے لیے قسم کھائی ہو تو اس کو قسم پوری کرنے کا اختیار ہے، لیکن اگر مدت پوری کر کے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لے تو کوئی کفارہ نہیں. اگر اس مدت سے پہلے ہی تعلق بحال کر لے تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی بیویوں سے کہ 1 ماہ کے لیے اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھائی تھی. مدت پوری ہونے پر آپ نے اس سے تعلق قائم کر لیا اور آپ نے اس کا کوئی کفارہ ادا نہیں کیا. اس میں جو بات یہاں پر ہمیں جو آج کے دور میں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جاہلیت میں یہ بھی ایکسپلائٹیشن کی ایک فرم تھی کہ عورت کو اپنے نکاح میں رکھتے تھے اور پھر لمبی مدت تک اس کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیتے تھے، یا مدت کا تعین کیے بنا ان کے بغیر ان کے پاس نہیں جاتے تھے. آپ دیکھیں کہ جو یہ وہ کیفیت ہو گئی نا، جیسے سمجھ لیں کہ شوہر باہر اور بیویاں پاکستان میں، تو اس طرح سے اس عورت کو، اس کیفیت کو وہ سمجھ سکتی ہے جس کا خاوند اس کے پاس نہیں ہوتا، کہ حالانکہ اس کو ساری اور ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ خاوند کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہوتے ہیں اس کے نہ ہونے سے عورت کو بھی مسئلہ ہے، مرد کو بھی. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو میکسیمم مدت ہے وہ 4 ماہ ہے. اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے یہ ایک حکم نافذ کیا ہوا تھا، کہ ہر فوجی جو جہاد پہ گیا ہوا ہے یا اپنے شہر سے دور گیا ہوا ہے، 4 ماہ کے بعد اس کو چھٹی دی جائے گی اور وہ آ کر اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے گا تھوڑی دیر. اور اگر وہ ارادہ کر لیں طلاق کا تو اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے نا آگے کچھ طلاق کے احکامات ہیں، ان کو تھوڑا سا ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں. آیت نمبر 228 میں، اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے اپنے آپ کو 3 جو مینسز ہوتے ہیں نا، مینسٹریشن سائیکلز، اس تک انہوں نے خود کو روکنا ہے، اور جو ان کے رحموں میں ہے ان کو چھپائیں، اس میں کوئی ان کے لیے حلال نہیں ہے. جو ان کے
رحموں میں ہیں، خواہ وہ ان کی پریگننسی ہو یا پھر ان کا یہ ہو ڈیٹ ہو. اور اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو یہ چیزیں بتا دینی چاہیے اپنے ولیوں کو، اپنے ہسبینڈس کو کہ اس وقت مجھے پریگننسی ہے یا اس وقت مجھے حیض ہے. اور اگر ان کے خاوند اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی ان عدت کی مدت میں، طلاق کی عدت کی مدت میں اگر خاوند چاہے کہ وہ گھر واپس چلی جائیں تو ان کو حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو گھر واپس لے جائیں اگر ان کا معاملہ ارادہ درست رکھنے کا ہو. اور مردوں کے عورتوں پر اسی طرح حق ہے اور عورتوں کے مردوں پر اسی طرح حق ہے، جیسا کہ ان دونوں کے آپس کے ایک دوسرے پر حق ہیں، لیکن ایک درجہ کمال مرد کو عورت پر حاصل ہے. یعنی طلاق کے معاملے میں مردوں کی جو اہمیت ہے یا مردوں کا جو اتھارٹی ہے، مردوں کو جو ایک حق اور اختیار دیا گیا ہے وہ عورتوں سے کہیں ایک درجہ زیادہ ہے. یعنی طلاق کا حق صرف مرد کو ہے، عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، طلاق مرد ہی دے گا. اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. تو اس میں جو 3 ماہ کی عدت ہے، یعنی 3 حیض کی، وہ تو پتہ ہی چل رہا ہے وہ ایسی عورت کے لیے ہے جو حاملہ نہ ہو، اور ایسی جس کو حیض نہ آتا ہو یا جس کا حیض آنا بند ہو گیا ہو. ان دونوں کیسز میں طلاق کی عدت 3 ماہ ہے. جو عورت بالغہ ہے، مدخولہ ہے اور غیر حاملہ ہے. بالغہ ہے، مدخولہ یعنی اپنے خاوند کے ساتھ وقت گزار چکی ہے، اور غیر حاملہ ہے، اس کی عدت 3 طہر یا 3 حیض ہے. پھر اس کے بعد دوسرا 229 آیت میں اللہ فرماتا ہے طلاق 2 بار ہے، یا تو اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی لو. طلاق رجعی، طلاق کی جو اقسام ہے اس میں ایک طلاق رجعی ہوتی ہے اور ایک طلاق بائنہ ہوتی ہے. جو طلاق رجعی ہوگی وہ ایسی طلاق ہوگی جس میں کہ طلاق دینے کے بعد مرد عورت سے رجوع کر سکتا ہے، اور یہ 2 بار ہے. یعنی عدت کی مدت کے بیچ میں مرد عورت سے رجوع کر سکتا ہے، اور عدت ختم ہو جانے کے بعد بھی طلاق نیا نکاح کر کے عورت سے رجوع کر سکتا ہے. اور یہ جو سارا پروسیس ہے یہ صرف 2 بار کیا جا سکتا ہے. یہاں تک اچھے طریقے سے رکھ لے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دے. اگر اس نے طلاق رجعی کی عدت ختم ہو گئی ہے تو بھی وہ اس کو رکھ سکتا ہے یا چھوڑ سکتا ہے. اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ اس میں سے جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی لو، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے. پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو عورت اپنی جان چھڑانے کے لیے بدلے میں دے دے. یعنی اس کو کہتے ہیں خلا لینا. خلا کا یہاں پہ ہے کہ اگر عورت اپنی طرف سے کوئی چیز حق مہر چھوڑ کر یا کوئی گفٹ وغیرہ چھوڑ کر اور خاوند سے خاوند کے نکاح سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتی ہے تو اس صورت میں بھی عورت یہ کر سکتی ہے. اور اس کے لیے پھر عورت کو یہ جو عدت یہ ہوگی، عورت خود طلاق لے گی جس کو کہ خلا کہتے ہیں، یا طلاق کے رجعی نہیں ہوگی، طلاق بائن ہوگی. اور اس میں استبرائے رحم کے بعد یعنی کہ ایک ڈیٹ آنے کے بعد عورت دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. اس میں عورت کی طرف سے یہ مطالبہ پیش کیا جائے گا تو طلاق خاوند ہی دے گا. اگر خاوند طلاق نہیں دیتا تو پھر وہ عدالت سے بھی رجوع کر کے طلاق لے سکتی ہے. اور یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرنا. تیسری طلاق جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ عورت مرد کے لیے حلال نہیں رہتی، یہاں تک کہ وہ عورت اب کسی اور سے نکاح کرے اور وہ اس کے نکاح کے بعد وہ ایک نارمل طریقے سے زندگی گزاریں. اور اگر کسی وجہ سے وہ خاوند اس کو خود طلاق دے یا وہ بیوہ ہو جائے خاتون، تو پھر اگر وہ دونوں مرد اور عورت پرانا خاوند اور بیوی شادی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگلی جو 231 آیت ہے اس میں اللہ فرماتا ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو یا تو اچھے طریقے سے رکھو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ فوقیت دی تو اس لیے مردوں کو یہ بھی پابند کیا کہ وہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں اور انہیں تکلیف دینے کے لیے روکے نہ رکھو تاکہ ان پر زیادتی کرو. جو ایسا کرے تو سو بلا شبہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عورتوں کو طلاق رجعی جو ہے نا، جس میں رجوع کرنے کا اختیار ہے، یہ اس عدت کی یہ وہ والی عدت ہے جس میں کہ عورت کو خاوند کو اختیار ہے کہ عورت کو اپنے نکاح میں واپس لے لے. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں
یعنی عدت گزار لیں، لیکن طلاق 3 نہیں ہوئی، ابھی 2 طلاقیں ہیں اور عدت بھی ختم ہو گئی ہے، اور خامد اور بیوی پرانے سابقات ازواج، پرانا خامد اور پرانی بیوی 2 طلاقوں کے بعد عدت کے بعد بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو نکاح کرنے سے نہ روکو اگر وہ دونوں آپس میں راضی ہو جائیں۔ معقل بن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کیا، اس نے اسے طلاق دے دی، ایک ہی طلاق یا 2 طلاقیں، یعنی کہ تیسری طلاق کے بعد وہ طلاق بائنہ ہو جائے گی، طلاق رجعی نہیں رہے گی۔ بائنہ مطلب وہ عورت مرد کے لیے حرام ہو جائے گی۔ 2 طلاقوں کے بعد تک، عدت کی مدت ختم ہو جانے کے بعد تک بھی عورت مرد آپس میں رجوع کر سکتے ہیں، اور جب عدت کی مدت ختم ہو جائے گی تو نیا نکاح کرنا پڑے گا اور نیا حق مہر دینا پڑے گا اسی خاتون سے۔ حضرت معقل فرماتے ہیں کہ جب اس کی عدت گزر گئی اور وہ دوبارہ نکاح کا پیغام لے کر آ گیا تو میں نے کہا تمہارا نکاح کیا، اسے میں نے اپنی بہن سے تمہارا نکاح کیا اور اسے تمہاری بیوی بنایا، لیکن اب تمہیں کوئی عزت راس نہیں آئی، اس لیے تم دوبارہ نکاح کا پیغام لائے ہو تو میں کبھی بھی تمہیں اب اس کے ساتھ نکاح کرنے نہیں دوں گا۔ حالانکہ اس شخص میں کوئی برائی نہیں تھی اور میری بہن بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن میں اس میں ماننے ہو گیا تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے خامد سے نکاح کر لیں۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول اب میں نکاح کروں گا، اور اس طرح انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہن، یہ جو نکاح ہے اس میں ولیہ، ایک عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، اس کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ کویسچن نمبر 23، اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال، تو مدت رضاعت ہمیں پتہ چل گئی آیت نمبر 233 سے، اور وہ شخص جو بچے کا باپ ہے اس کے ذمے ہے عورت کا کپڑا اور کھانا دستور کے مطابق، تو یعنی کپڑے اس لیے کہ کپڑے بھی، اس کو کھانا، اس کو رہائش، یہ چیزیں باپ کے ذمے ہیں، عورت اس کے بچے کو دودھ پلائے گی، تو یہ ایک سوشلی ایک عورت کو برڈن سے آزاد کرنا ہے کہ وہ ہر طرح کے برڈن سے آزاد ہو کر ایک بچے کی تربیت کرے، یہ ہمارے دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ جبکہ ویسٹرن سوسائٹیز میں عورت کو بھی اس بچے کے ساتھ رکھا جاتا ہے کہ جی وہ باہر کے کام بھی کرے اور گھر کے بھی کرے، تو وہ ڈبل برڈن عورت پہ پڑ جاتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ مائیں دودھ پلائیں اور باپ اس کی ذمہ داری اٹھائیں، اور جو کوئی تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں روک کے رکھیں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن، یہ عدت ہے، اور جب عدت گزر جائے تو ان کو نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عدت کے دوران عورت نے اپنے آپ کو بناؤ سنگار سے اور غیر محرم مردوں سے ملنے سے گریز کرنا ہے، اور کوشش کرے کہ عدت اسی گھر میں گزارے جس گھر میں اس کے خاوند کی وفات ہوئی ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، اور تم ٹھہرا چکے تھے ان کے لیے ایک معین مہر، تو جو مہر تم نے طے کیا تھا اس کا آدھا ادا کرنا لازم ہے۔ اگر ایسی صورت میں طلاق دی گئی ہو کہ عورت کی اور مرد کی کوئی خلوت صحیحہ میں ان دونوں کے آپس میں میٹنگ نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی اس طرح سے تعلقات پیدا ہوئے ہیں مرد عورت کے، تو پھر جو مہر مقرر کیا اس کا آدھا دینا ہوگا، اور اگر مہر مقرر نہیں کیا تو بھی کچھ متاع طلاق یعنی کہ کچھ گفٹس وغیرہ دے کر عورت کو طلاق دی جائے گی۔ اس کے بعد آ گیا کویسچن نمبر 26، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو بڑھاتا رہے اور کئی گنا، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ تو قرض حسنہ اللہ کو دینا ہے، جب بھی اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا ہے، آپ کا وقت، آپ کا مال، آپ کا پیسہ، آپ کی کوئی بھی ریسورسز جو آپ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذات پر ایک قرض کے طور پر لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد بھی تمہیں وہ واپس کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی چیز یا کوئی وقت یا کوئی بھی اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں تو کانفیڈنس کے ساتھ خرچ کریں۔ کویسچن نمبر 27، اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے نشاط ثانیہ کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک عرصے تک محکومیت کی زندگی گزاری اپنی بری عادتوں کی وجہ سے، کہ آخرکار ان کی کنڈیشن ایسی تھی کہ ان کے بچے قید میں تھے، ان کی بیویاں لونڈیاں بنائی جاتی تھیں، بہت برے حالات میں۔ پھر انہوں نے جا کر اپنے وقت کے بادشاہ سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں کوئی اس طرح سے لیڈر بنائے ہمارے، کہ ہم اس کی سرکردگی میں جا کے کافروں سے لڑیں اور اپنا ملک اور اپنا یہ سارا مقام حاصل کریں واپس۔ تو پھر ان کے نبی نے ان کی اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، جو ان کا سپہ سالار بھی تھا اور ان کا لیڈر بھی تھا۔
پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہاری آزمائش کرے گا ایک نہر اردن سے، یعنی سب لوگ جو تھے اپنے اس طالوت کے ساتھ لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، لیکن یہ ضروری تھا ٹریننگ کرنی، تو اس لیے پھر ان کو ایک آزمائش کے طور پر ایک نہر سے گزارا گیا جس کا پانی پینے سے ان کو روک دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو اس میں سے پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، تو وہ سب نے پی لیا سوائے 313 لوگوں کے، کچھ لوگ تھے۔ تو پھر انہوں نے پانی صرف اپنے چلو سے پانی پیا، لیکن اپنے نبی کے انسٹرکشنز کو فالو کیا، تو انہوں نے مار بگایا ان کو اللہ کے حکم سے، اور طالوت نے جالوت اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا، وقتل داود جالوت، داود جالوتا۔ تو حضرت داود علیہ السلام جو اس وقت طالوت کی فوج کے ایک ادنا سے سپاہی تھے، انہوں نے اس وقت کا جو سپہ سالار تھا جس کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا، بڑی پاورفل وہ قوم تھی جن کے ساتھ حضرت طالوت اور ان کے تمام ساتھی مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے، تو ان کے جو ان کا جو بادشاہ تھا، جو ان کا سپہ سالار تھا ان کے دشمنوں کا، اس کا نام جالوت تھا، اور وہ جب نکلتا تھا تو پورے باڈی کو لوہے سے کور کر کے زرہ پہن کر نکلتا تھا، صرف اس کی ایک آنکھ کی جگہ کھلی ہوتی تھی جس سے وہ دیکھ سکتا تھا۔ تو حضرت داود علیہ السلام جو تھے وہ ایک گڈریے تھے بیسیکلی، اور وہ اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے ان جو تھے شیروں کا شکار کیا کرتے تھے، اور وہ شکار کیسے کرتے تھے؟ پتھر سے، ہلیل کے ذریعے پتھر مارتے تھے، تو ان کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ وہ اس پتھر سے شیروں کی کھوپڑیاں اڑا دیا کرتے تھے۔ تو ان کی اس پریکٹس نے ان کو یہ فائدہ دیا کہ جب انہوں نے داود علیہ السلام نے، جو کہ بعد میں حضرت سلیمان کے فادر، اور جو ہم بعد میں پڑھیں گے قرآن پاک میں کہ وہ بہت زیادہ ایک جلیل القدر نبی بنے، تو انہوں نے پھر طالوت کو جو طاق کے نشانہ مارا تھا، جو ایک صرف اس کی آنکھ کا جو کھلا ہوا سوراخ تھا، وہاں سے وہ پتھر نکل کر جالوت کی موت کا باعث بنا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داود کو سلطنت اور حکمت عطا کی، تو یہ بنی اسرائیل کا سیکنڈ رینیساں تھا، یعنی کہ ان کا پھر ریوائول ہوا، جس سے وہ پھر دوبارہ سے انہوں نے ترقی حاصل کی، اور پھر انہوں نے بڑا عروج دیکھا حضرت سلیمان کی حکومت اور حضرت داود کی حکومت میں۔ اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، کیونکہ جب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا تو ان لوگوں نے اپنی ازلی جو ایک بات تھی کہ ہم تو اس کو بادشاہ نہیں مانتے، اس وجہ سے پھر انہوں نے اس پر اعتراض کیا، تو پھر ان کے جو اس وقت کا نبی تھے انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو ایک صندوق ملے گا جس میں ان کی تمام نشانیاں ہوں گی، تو جو کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت ہوگی۔ تو یہ تھے جی ہمارے سیکنڈ پارے کے کویسچن۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں تھرڈ پارے کے کویسچنز پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم۔ السلام علیکم۔